جب خدا نے سلیمان سے کہا کہ مانگ میں تجھے کیا دوں، تو سلیمان نے خدا سے کیا مانگا کہ خدا نے اسے اتنا سرفراز کیا۔ خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے حوالہ دیکھیں گے، دوسرا تواریخ پہلا باب اس کی 7 تا 12 آیات۔ اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں۔ سلیمان نے خدا سے کہا کہ تو نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اب اے خداوند خدا، جو وعدہ تو نے میرے باپ داؤد سے کیا وہ برقرار رہے، کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کثرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے۔ سو مجھے حکمت و معرفت عنایت کر، تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے۔ تب خدا نے سلیمان سے کہا، چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ تو دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی، بلکہ اپنے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی، تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے انصاف کرے۔ سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو، آمین۔ اے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے خدا سے کچھ نہیں مانگا، اس نے بس کہا کہ اے خدا مجھے حکمت و معرفت دے تاکہ میں تیرے لوگوں کا انصاف کروں۔ تو آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا سے دعا میں کیا مانگ رہے ہیں۔ ہماری دعائیں دنیاوی ہیں یا ہم اپنی ہی خواہشات خداوند کے آگے رکھے ہوئے ہیں؟ آج ہمیں اپنے آپ کو اندر سے جانچنا ہے، دیکھنا ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ اگر ہم دنیاوی دعاؤں میں ہیں، اگر ہم دنیاوی خواہشوں میں ہیں، تو ہمیں آج اپنی زندگی کو خدا کے حضور سیلنڈر کرنا ہے اور خدا سے خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں مانگنا ہے، جیسے متی کی انجیل 6 باب 33 میں مرقوم ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ سو ہمیں دنیاوی خواہشات، دنیاوی چیزوں کی نہیں بلکہ خدا کی بادشاہت کو تلاش کرنا ہے۔ اگر خدا کی بادشاہت ہمارے پاس ہے تو ہم دنیا کے ہر چیز کے مالک ہوں گے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ساری بادشاہت، یہ ساری چیزیں تو میرے خدا کی ہیں۔ اگر خدا ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ہمیں دنیاوی چیزوں کی، ہمیں دنیا کی خواہشوں کی طلب نہیں ہوگی، بلکہ ہم روحانی طور پر خدا میں مضبوط ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اے عزیزو، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں خدا سے اپنے آپ کو، اپنی پاکیزگی کو مانگنا ہے، اپنے اندر روحانی طور پر آگے بڑھنے کی دعا کرنی ہے۔ ہم روحانی طور پر آگے بڑھیں، خدا کے روح میں آگے بڑھیں، پاک روح کی رہنمائی کو مانگیں اور پاک روح کے ساتھ ساتھ چلیں اور روح کی نعمتوں کو، روح کے پھلوں کو اپنی زندگی میں طلب کریں، کیونکہ جب ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں گے تو یہ دنیا کی چیزیں خداوند ہمیں دینے کو تیار ہیں، جیسے کہ یسوع کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں اور وہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ سو آج ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے اور سلیمان کی طرح خدا سے خدا کو مانگنا ہے، خدا کی حکمت کو، خدا کے رحم کو، خدا کی محبت کو، خدا کی معافی کو، خدا کے جلال کو اپنی زندگیوں میں مانگنا ہے، تاکہ ہم روحانی طور پر آگے بڑھیں
اس کی بادشاہت میں آگے بڑھیں۔ جب ہم اس کی بادشاہت میں آگے بڑھیں گے، روحانی طور پر مضبوط ہوں گے، تو میرا خدا، میرا یسوع ہمیں یہ سب کچھ جو ہم دنیاوی طور پر جو ہماری ضروریات ہیں، وہ ہماری ضروریات کو پورا کرے گا۔ سو ہمیں مسیح میں آگے بڑھنا ہے، ایک سچے مسیحی بننا ہے۔ یہ پاک کلام ہماری زندگیوں کے لیے پھلاور ثابت ہو اور ہم ایک روحانی درخت بنیں، اور یہ روحانی درخت دوسروں کے لیے چھاؤں کا وسیلہ بنے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔